صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन का हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना साहिबुल जिहाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार जिहाद फरमाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। इरशाद बारी ताला है, शक अल्लाह ताला तो उन लोगों को पसंद फरमाता है
جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس اور خواہشات کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا لے۔ ناظرین کرام، آج ہماری اس علمی نشست میں گلشن مصطفیٰ کے معصوم پھول کا ذکر کر رہے ہیں جن کی رگوں میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موزن تھا۔ یہ نوری وجود وہ ہے جن کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اہل ایمان پر ان کی محبت لازم ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی شان میں آیا تطہیر بھی آئی، جن کا ادب اور احترام امت مسلمہ پہ لازم ہے، اور کسی شخص کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک پہلے ان وجودوں کی محبت اس کے دل میں نہ ہو۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، قرآن حکیم کی تلاوت اور قرآن کی تعلیم دو، میری یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، اور میرے اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ۔ ناظرین کرام، اہل بیت اطہار سے محبت اس لیے بھی کہ یہ سفینہ نجات ہیں، اور یہ وہ شجرائے ہدایت ہیں جن کی نشو و نما آب تطہیر سے ہوئی تھی، اور یہ سراپا ہدایت وہ لوگ ہیں ان کے دروازے سے ہی روحانیت کی خیرات بھی ملتی ہے اور ایمان کو تقویت بھی نصیب ہوتی ہے۔ ان سے محبت اجر رسالت ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا گویا اس نے شہادت کی موت پائی۔ جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا منکر نکیر اس کو جنت کی بشارت قبر میں دیں گے۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس کو ایسی عزت سے جنت میں لے جایا جائے گا جس طرح دلہن کو اس کا شوہر لے کر گھر جاتا ہے۔ جو اہل محبت کی میرا بار بار میری زبان سے اہل محبت آتا ہے لفظ، یہ اہل محبت جو ہوتے ہیں وہی اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، اور ہماری جو عقیدتیں محبتیں ان کا مرکز و محور جو ہے وہ اہل بیت اطہار ہے، اس لیے بس محبت کا لفظ ہی آتا ہے ان کے لیے سب سے پہلے ہماری زبانوں پہ۔ ناظرین، اہل بیت کی محبت میں جو مرا اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کے اہل بیت سے جو محبت کی اس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے اہل خانہ سے بڑھ کے اہل بیت رسول جو ہیں وہ عزیز ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا، بے شک اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف میں رکن یمانی سے لے کر مقام ابراہیم کے درمیانی حصے میں نمازیں ادا کرے، روزے رکھے، لیکن وہ میرے اہل بیت سے دشمنی اور بغض اگر رکھتا ہے تو جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہی وجہ تھی ناظرین کرام کہ امام مالک نے اہل بیت کی محبت میں کوڑے کھائے لیکن کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالا، بڑے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ وہ واقعہ کہ جب خلیفہ جعفر بن سلیمان جو عباسی تھا اس نے اتنے کوڑے برسوائے آپ کے جسم اطہر پہ امام مالک کے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آتا تھا تو فوراً کہتے تھے کہ میں نے اس کوڑے مروانے والے کو، جس نے مجھے کوڑے مارے ہیں، جس کے حکم کے تحت میں نے اس کو معاف کیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ ہر دفعہ یہی کہتے ہیں جب ہوش میں آتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے روز میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں شرمندہ نہ ہوں کہ میری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرابت دار جو ہے وہ دوزخ میں ڈالا جائے۔ یعنی چونکہ وہ عباسی تھے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کی اولاد سے۔ اسی طرح امام اعظم کا جنازہ جو جیل سے اٹھا
تو وہ بھی اہل محبت کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا۔ امام جعفر صادق کی خدمت میں جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد باقر کی خدمت میں پیش ہوتے تھے تو وہ منظر دیکھنے والا ہوتا تھا کس درجہ عقیدت کرتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس جیسے اتنے جلیل قدر صحابی حسنین کریمین کو جب دیکھتے تھے تو اپنی سواری سے اتر جاتے تھے، ان کے جو تھے دست اقدس ان کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے محبت کا ہمیں درس دیا ہے، اور اس پہ آپ دیکھیں کہ امام نسائی جیسے آدمی کو اہل بیت کی محبت کی وجہ سے جو تھا شہید کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح امام شافعی جو تھے ان پہ جو تھا وہ شیعت کا الزام لگا دیا گیا تھا۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے، بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے محبت کی ہم نے اس سے محبت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ سے محبت کی، کسی چیز کھانے والی سے محبت کی، کسی لباس سے محبت کی۔ حضور نے جس شے کو پسند فرمایا اسی کو پسند فرمانا ایمان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ناپسند فرمایا اس کو ناپسند فرمانا ہی ایمان کی دلیل ہے۔ آج ہم ذکر جس ہستی پاک کا کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت کے بعد سیدنا عبداللہ شہزادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی، 1.5 برس کی عمر آپ نے پائی اور آپ کا وصال پاک ہو گیا۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات سے، ان کے وصال سے کتنا صدمہ ہوا تھا، یہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی معلوم ہے، اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ آج شہزادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم باتیں کریں گے، ان کے تذکار پاک کریں گے، اور مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے خوش ہوں گے کہ میرے شہزادے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے بیٹے، ہمارے پوتے، ان کو کوئی گود اٹھا لے، ان سے کوئی پیار کرے تو ہمیں کتنا وہ اچھا انسان لگتا ہے۔ اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنی پشت مبارک پہ بٹھائیں، جن کو اپنی گود اٹھائیں، جن کو اپنی زبان مبارک جو تھا وہ لعاب دہن جن کو چسائیں، ان کی شان پاک کیا ہوگی۔ میں کس کا ذکر کروں؟ حسنین کریمین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے محبت، سیدہ زینب سے، سیدہ رقیہ سے، سیدہ ام کلثوم سے، اور سیدہ زینب کی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس طرح پیار ہوا، کس طرح ان کو تحفے ہار کے پیش کیے جاتے تھے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ آج جانتے ہیں میرے مہمان بنتے رہتے ہیں یہ تینوں اسکالر، پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی نوجوان اسکالر ہیں، ان کے ساتھ پروفیسر ناصر محمود ہیں نوجوان اسکالر، اور کئی کتابوں کے مصنف، بہت علمی شخصیت ہے، نوجوان اسکالر ہیں، علامہ محمد احمد برکاتی۔ اور آج دھند جو لاہور میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ اتنی شدید دھند ہے، اور علامہ برکاتی کی ہمت ہے، یہ لاہور سے باہر سے آ گئے، اور ہم بھی جس طرح آئے ہیں بالکل 2 فٹ پہ بھی کوئی چیز آج نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ اللہ کا کرم تھا، اور ناظرین اور سامعین کی دعائیں کہ آج ہم پہنچ گئے۔ میں تو ڈر رہا تھا شاید پروگرام پہ نہ پہنچ سکے۔ اور آخر میں ہم آپ کو آج جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جناب پروفیسر محمد ایوب بھٹی، معروف نعت خوان جو ہیں، ان سے سنوائیں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی سے۔ جی بشارت، شہزادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غائب سبال حضرت نے فرمایا تھا، پارہ ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب اور تیری نسل پاک میں ہے، جی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلوس تینت پہ لاکھوں سلام۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ اور آپ کے اہل بیت کا ہر فرد قابل رشک ہے، اور ان کے ساتھ محبت کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ قرآن نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، جو ظاہری طور پر تو 1.5 سال زندہ رہے ظاہری طور پر، اور پھر پردہ فرما گئے، طائف کے مقام پر آپ کا وصال ہوا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر، اور بعض روایات کے مطابق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر سورہ کوثر کا نزول ہوا تھا۔
ٹھیک۔ آس بن وائل جس نے سنا تھا کہ پہلے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صاحبزادے پردہ فرما گئے تھے، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال جب ہوا تو آس بن وائل نے ابتر ہونے کا طعنہ دیا تھا کہ اب مذکر اولاد تو کوئی نہیں ہے تو یہ نسل رسول آگے کیسے چلے گی۔ اس موقع پر سورہ کوثر کا نزول ہوا جس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے آپ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا ہے نسلیں ان کی مٹ جائیں گی، آپ کی نسل قیامت تک چلتی رہے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آل اولاد اور نسل اس کا جو سلسلہ ہے وہ آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کوثر کی ایک عملی تفسیر جو ہے وہ آج بھی ہمارے سامنے ہے کہ ان لوگوں کی نسل آج ہمیں نظر نہیں آتی، ان لوگوں کی وہ اولاد ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن آل رسول اور اولاد اطہار کا جو سلسلہ ہے وہ آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ اصل یہاں بات غازی صاحب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے خانوادہ کے ہر فرد جو ہے وہ اس حوالے سے بھی قابل رشک ہے کہ ایک بھی فرد زمانے میں جب تک موجود رہا وہ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز تھا، لوگوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز تھا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایمان اس وقت تک بندے کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ اس بات کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اہل بیت کے ساتھ محبت نہ کرے، اہل بیت کے ہر فرد کے ساتھ عقیدت نہ رکھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے اگرچہ تفصیلی روایات تو موجود نہیں ہیں، لیکن باقی اولاد اطہار کے والے سے آپ کی محبت کی جو روایات ہیں ان کی روشنی میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت تھی اور کتنی ان کے ساتھ لگاؤ تھا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات فرما گئے مدت رضاعت کے اندر ہی، تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جنت کے اندر ان کے لیے دائیاں مقرر کی گئی ہیں جو ان کو دودھ پلائیں گی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر وہ غلام جو خبر لائے آپ نے اس غلام کو آزاد کر دیا اس خوشی میں کہ وہ خبر لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ آپ تو حافظ بھی ہیں نا، قل لا اسألکم اجرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے حضور۔ میں جو اس میں سمجھ سکا ہوں حضور علیہ السلام کی اولاد پاک، حضور کے والدین کریمین، حضور کی اپنی حیات طیبہ چونکہ اسوہ حسنہ ہے، تو حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو امت کو کوئی نہ کوئی درس دے گیا۔ ٹھیک، حضور علیہ السلام کی مبارک شادیاں ہر پہلو ہی نہیں، ہر لمحہ، جیسے ہر سانس، حضور کی پوری زندگی، ٹھیک، آقا علیہ السلام کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ درس دے گیا۔ اب یہاں پر آئے حضور علیہ السلام کی شادیاں امت کو سکھا گئیں، حضور کی اولادیں امت کو درس دے گئیں، کئی ازواج سے اولادوں کا نہ ہونا امت کے لیے سبق بنا۔ امت میں ہر طرح کے افراد ہیں نا، یعنی حضور علیہ السلام نے جب شادی مبارک فرمائی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے پہلے 5 سال اولاد نہ ہوئی۔ یہ انتظار بھی ایسے لوگوں کے لیے جن کی اولادیں نہیں ہوتی، وہ سیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ سوائے سیدنا ابراہیم کے باقی ساری اولاد پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن اطہر سے ہے، لیکن پہلے 5 سال یعنی 30 سال کی عمر مبارک میں پہلے اولاد کا تولد ہونا۔ سیدہ زینب، جی پھر حضور علیہ السلام سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، لیکن اولاد وہاں اللہ پاک نے نہیں دی۔ ان کی خواہش حضور علیہ السلام کی ان کو تسلیاں دینا، یہ بھی امت کے کچھ افراد کے لیے نمونہ ہے، رائے ہدایت ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کے یہ لمحہ، پھر جب حضور کے بیٹوں کا پیدا ہونا اور پھر وصال فرما جانا،
حضور یہ تو بنیادی طور پر حضور کی ختم نبوت کا تقاضا تھا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ بیٹا مرد نہیں بنے گا لیکن بیٹوں کا اس پیدا میں بھی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے، بالکل موجود ہے۔ وہ ہم نے پہلے ایک شہزادہ قاسم علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو یہ مرتبہ عطا کیا، جس طرح حضور نے کہہ دیا نا، آقا علیہ السلام سے قرآن نے کہلوایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیں اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو اس کا پہلا عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ یعنی اللہ کا بیٹا ہو اور وہ معبود نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ اللہ پاک نے حضور سے فرما دیا، گویا اظہار محبت حضور کے بیٹوں کی وفات سے یہ معنی نکلتا ہے کہ حبیب آپ کا بیٹا جوان ہو جائے اور نبی نہ بنے مجھے بھی یہ گوارا نہیں، اور اگر نبی بن جائے تو بھی گوارا نہیں کہ نبوت آپ پر ختم کر دی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کا پیدا ہونا، پھر وفات پا جانا۔ حضور دیکھیں یہ 1.5 سال کا بیٹا، جن لوگوں کے بچے فوت ہو جاتے ہیں ان ماؤں سے پوچھیں کتنا دکھ ہوتا ہے، ان باپوں سے پوچھیں کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اولادوں کا فوت ہو جانا، جن لوگوں کی فوت ہوتی ہیں ان کے لیے بھی اسوہ رسول اللہ کی زندگی میں یہاں آ گیا کہ صبر کس طرح کرنا ہے۔ صبر رسول جی اللہ علامہ نے صاحب، کیسے کیا۔ وہ مشہور واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ایک دن رو رہی تھی، آپ سے تشریف لائے، آپ نے کہا خدیجہ کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ ابھی تو پورا دودھ بھی، میری چھاتیاں دودھ سے بھری ہوئی ہیں، ابھی تو قاسم نے پورا دودھ بھی نہیں پیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں دکھاؤں کہ جنت میں حوریں قاسم کو دودھ پلا رہی ہیں۔ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ سیدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یقین آ گیا کہ قاسم کو حوریں دودھ پلا رہی ہیں، ہم نے کون سا خدا کو دیکھا، اللہ کو دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے یقین کر لیا۔ آپ فرما رہے ہیں قاسم کو دودھ پلا رہی حوریں تو مجھے یقین ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ یقیناً اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے، اور حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام سرکار دو عالم علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی مبارک ہے اور آپ نے جو حضرت قاسم علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، تو اس کے اندر یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ تاریخ یعقوبی کے اندر یہ موجود ہے جلد 2 میں کہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے وصال پر، اپنے لخت جگر کے وصال پر بھی یہ جملے بولے کہ آقا میرا بیٹا عبداللہ، ان کی تو ابھی دودھ والی عمر بھی پوری نہیں ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو جنت میں دودھ والی عمر پوری کرائی جائے گی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، یعنی جو آپ نے بیان کیا وہ حضرت قاسم کا اور یہ حضرت عبداللہ کا، دونوں کا الگ الگ ہے۔ تو یہاں پر آ کر حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کے حوالے سے حضرت ام المومنین نے جب عرض کیا، جو آپ نے فرمایا کہ جنت میں، تو انہوں نے کہا حضور کیا بغیر عمل کے بھی جنت میں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ جنت میں پوری ہوگی، تو وہ عمل تو کیا نہیں انہوں نے، تو عمل کے بغیر میرا بیٹا کیسے جنت میں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ تیرا بیٹا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو بچپن میں فوت ہوتے ہیں کہ اگر یہ بڑے ہوتے تو کون کون سی نیکیاں کرتے، واہ واہ واہ، یہ اگر عمر پاتے طبعی تو کس قدر نیکیاں کرتے، اللہ کو علم ہے، لہٰذا ان کو بچپن میں وصال دے کر اللہ تعالیٰ ان کو وہی درجات عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام سرکار کے لخت جگر ان کے حوالے سے صاحب اس کا ایک اور پہلو ذرا بڑا باریک ہے، وہ بھی ذہن میں رکھے نا کہ جن کی رگوں میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑا ہو تو وہ جنت میں ہی جا سکتے ہیں، اور تو کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی، اور تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو لباس مبارک بھی جنت میں ہی جائے گا، بے شک۔ اچھا آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے اپنے بیٹے کا جو نام مبارک رکھا وہ کس کے نام پہ رکھا؟ اپنے والد محترم کے نام پر، سبحان اللہ۔ اور یہ آپ کی اپنے والد سے محبت ہے جو آپ اپنے بیٹے میں دیکھنا چاہ رہے ہیں اور لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں، اور پھر آپ مزید دیکھیے، اور کوئی جنتی نہ ہو اس کا نام کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں گے اپنے بیٹے کے نام پر؟ سبحان اللہ، لخت جگر اللہ کا بندہ، اس سے بڑھ کے اللہ کی وحدانیت، والدین کریمین کے ایمان پہ یہ بھی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل، بالکل۔ اور اس میں آپ مزید دیکھیے کہ حضرت عبداللہ ابھی انہوں نے دودھ والی عمر پائی ہے، لیکن ان کو القابات کون کون سے دے دیے گئے؟ طیب، طاہر، مطہر، یہ ان کو القابات ملے ہیں۔ طاہر کیوں؟ اس لیے کہ والدہ محترمہ حضرت خدیجہ کا لقب طاہرہ تھا،
واہ واہ واہ، نام رکھا باپ کی خوشبو آئے اور لقب دیا ہے تاکہ اس سے اس کی ماں کی خوشبو آتی رہے. واہ سبحان اللہ. پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا ایک لقب ہے طیب، اور طیب کا ایک معنی مالی عبادت بھی ہے. ہم ہر روز کہتے ہیں، نماز میں بار بار کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری زبانی باتیں، میرے جسم کی باتیں، والطیبات، اور میرے مال کی باتیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو حضرت عبداللہ سرکار نے وصال کے لیے پیش کیے ہیں وہ اپنی روحانی مال کی تمام باتیں اللہ کے سپرد پیش کر دی، سبحان، اور ہم ہر روز نماز میں اسی کا ہی اعادہ کرتے ہیں. سبحان. پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ ہی کے وصال پر 4 لوگوں کے بارے میں آتا ہے. ابو لہب نے تانا دیا تھا، عاص بن وائل نے دیا تھا، ابو جہل نے دیا تھا، عقبہ بن ابی معیط نے دیا تھا، اور 5ویں نمبر پہ مدینہ میں کعب بن اشرف نے دیا تھا. یہ 5 لوگوں نے آپ کو ابتر کا جو ہے یہ تانا دیا تھا. اب آپ اس پہ غور کریے کہ ابو لہب، یہ بھی تاریخ یعقوبی میں ہے کہ جیسے ہی اس کو پتا چلا کہ ان کا وصال ہوا ہے وہ لوگوں کے پاس گیا، خوش ہو کے ان کو خوشخبری دینے لگا، مبارک دے رہا ہے کہ تمہیں مبارک ہو کہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا، اب ان کی نسل آگے چل نہیں سکتی. اچھا، اس کے ساتھ عاص بن وائل جو تھا اس نے بھی یہ تانا دیا. اور یہاں پہ دیکھیے کہ عاص کا ایک پوتا تھا، عمر بن عاص کا بیٹا، اس کا نام بھی عاص تھا، عاص کے پوتے کا نام بھی عاص، اور یہ عاص ٹھہرا گستاخ رسول. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت عمر بن عاص مسلمان ہو کر، صحابی ہو کر حاضر ہوئے ہیں تو آقا نے فرمایا سب سے پہلے اس کا نام بدلو. اچھا، یعنی پوتے کا نام دادا کے نام پہ اس کو بدلو. حضور کیا رکھو؟ فرمایا اس کا نام عبداللہ رکھو. واہ واہ. بیٹے کے نام پہ جس پہ دادا نے تانا دیا تھا وہی نام آپ نے اس کے گھر میں دیا. یہ ہے اصل ابتر ہونا. اور پھر یہاں پہ دیکھیے وہ کس قدر عاشق رسول اور دنیا کے محققین میں سے بلند مقام رکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، جو پہلے یہ عاص تھے اب نام عبداللہ ہوا، یہ کتب سابقہ کے سب سے بڑے عالم ہوئے صحابہ میں سے. اچھا جی، اور ان سے بڑھ کے ان کے مقابلے کا کوئی اور صحابی کتب سابقہ کا عالم نظر نہیں آتا. بخاری شریف کے اندر زید بن ثابت بھی نہیں اس درجے، نہیں وہ بھی نہیں ہے، وہ اپنی درجہ صحابیت میں تفریق ہے، دیگر کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے حوالے سے. اب آپ یہ دیکھیے کہ بخاری شریف کے اندر 85 اور صحیح مسلم کے اندر 88 روایات ہیں جو انہی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بیان کی گئی. اچھا، یعنی یہ وہ ہے جس کا نام دادا کے نام پہ تھا، اور یہ ہے اصل. تو ابتر ادھر کہہ رہا تھا، اور اسی لیے تفسیر در منصور کے اندر آتا ہے کہ یہ جو سورۃ الکوثر ہے یہ جب اللہ نے حضور کو عطا کی تھی تو فرمایا تھا حضور یہ ہم آپ کی اس آزمائش کے بدلے میں آپ کو سورت عطا فرما رہے ہیں. واہ واہ واہ. یعنی عوضاً کا لفظ موجود ہے، یہ اس کا عوض ہے کہ آپ نے اتنی مصیبت اٹھائی اپنے بیٹے کی داغ مفارقت، اس کو برداشت کیا، اس کے بدلے میں ہم. اور یہ وہ صورت ہے جو صبر کی، یہ قرآن پاک میں 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ساری گھرانہ ہی نور کا ہے. جی غیث صاحب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت
ایک تو اس حوالہ سے بھی ہے کہ اولاد کے ساتھ فطرتی طور پر محبت ہوتی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہم دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کا ہر قول اور ہر فعل تعلیم امت کے لیے بھی ہے۔ ٹھیک، یہ ایک طرف امت کے لیے بھی درس تھا کہ اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کس طرح محبت کی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت مطہرہ سے دو باتیں اس حوالے سے، کہ ایک تو اپنی اولاد کے ساتھ محبت اور دوسرا امت کے ویسے چھوٹے بچوں کے ساتھ محبت، ان دونوں والوں سے سرکار نے تعلیم دی کہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی محبت کرو اور بچوں کے ساتھ بھی محبت کرو۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب محبت فرما رہے تھے تو حضرت اقرا بن حابس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میرے تو 10 بچے ہیں اور میں نے کبھی ان کے ساتھ اس طرح محبت نہیں کی، تو آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا۔ یہ شاعر بھی نہیں تھے اقرا بن حابس؟ جی جی مجھے لگتا ہے، کیوں جی علامہ صاحب؟ جی یہ شاعر بھی تھے بڑے زبردست، میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ جو مقابلہ ہوا تھا، ایک قبیلہ آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا ہمارے ساتھ مقابلہ کر لیں، اس میں بھی ان کا نام آتا ہے۔ جی جی، تو آپ نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا تو اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا، یعنی ایک طرف تو ترغیب دی اور دوسری طرف وعید بھی سنائی کہ جو بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ سے باہر وفود آتے تھے ملاقات کے لیے، آپ ان سے ملاقات کرتے، رات عبادت میں حتیٰ تورمت قدمہ ہو، حتیٰ کہ حضور کے قدم مبارک سوج جاتے۔ ان ساری باتوں کے باوجود بچوں کے ساتھ جو مشفقانہ آپ کا انداز تھا، مسجد نبوی شریف سے آپ نماز پڑھا کر باہر نکلتے تو بچے انتظار میں ہوتے کہ کب سرکار تشریف لائیں گے۔ آپ کسی کے سر پر دست شفقت رکھتے، کسی کے گالوں کو تھپ تھپاتے۔ اسی میں ایک روایت ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بھی انتظار میں کھڑا تھا اور حضور کی عادت کریمہ تھی کہ آپ مسجد سے باہر نکل کر اپنی باہوں کو پھیلا کر بچوں کو حکم دیتے کہ دوڑ کر آؤ، جو میرے سینے سے پہلے آئے گا وہ میرے سینے سے لپٹ جائے گا۔ تو کہتے ہیں مجھے بھی اس میں شوق ہوا، میں آگے بڑھا اور میں نے خود اپنے رخسار حضور کے قریب کیے تو نبی علیہ السلام نے اپنے دست شفقت کے ساتھ میرے گالوں کو تھپ تھپایا۔ حضرت جابر بن سمرہ یہ روایت عالم شباب میں بیان کر رہے ہیں، اپنے بچپن کی روایت، اور اس وقت وہ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ اس طرح تھے جس طرح عطر کے صندوق سے کسی نے ہاتھ نکالا ہو، اور کہتے ہیں کہ اس لمس کو آج بھی میں اپنے رخساروں میں محسوس کرتا ہوں، آج بھی اس چہرے میں حضور کے ان ہاتھوں کی نرمی کو اور ملائمت کو میں محسوس کرتا ہوں۔ جی بالکل غازی صاحب ایسا ہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ جو محبت کا انداز تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو آپ نے خود مجھے حکم دیا کہ اس اپنے بیٹے کو لے کر آؤ، تو سرکار نے اس بیٹے کو گود میں اٹھایا، پھر گھٹی دی، پھر پیار کیا۔ تو یہ جو ایک محبت کا انداز تھا تعلیم امت کے لیے بھی کہ بچوں کے ساتھ اس طرح محبت کی جاتی ہے۔ تو یہ جو بچوں کو پینٹی لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھاگ جاؤ اور مسجد میں بچوں کو نہ لایا کریں، حضرات آئندہ جمعے کو بچوں کو نہ لایا کریں، یہ کیا ہے؟ جی اپنا ناصر یہ تمہارا سبجیکٹ آ گیا، من لم یرحم صغیرنا یوقر کبیرنا فلیس منا۔ حضور اصل بات یہ ہے، حضور نبی کریم ترجمہ کر دو نا۔ جی جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں جو بات ادھر ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذکر اولاد کا وصال فرما جانا اور حضور کی بیٹیوں کا زندہ رہنا، یہ بھی امت کے لیے پھر قیامت تک ایک سبق ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نسل صرف بیٹوں سے چلے گی، یہ سب کانٹیننٹ کا، لیکن بیٹیاں بھی تو 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی فوت ہو گئی تھی نا۔ جی اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جی وہ لیکن بڑی ہوئی نا، بڑی ہوئی، جوان ہوئی، اولادیں ہوئی، جی اولادیں ہوئی۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج بھی لوگ بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹا نہ ہو تو اس بات میں دکھ میں رہتے ہیں کہ نسل نہیں چلے گی۔ اللہ کے بندو، بیٹیاں بھی تمہاری اولاد ہیں، بیٹیوں سے بھی نسل چلتی ہے۔ اور سیدہ آسیہ اور یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ والدہ سے ان کا سارا نسل ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑتے ہیں، تو نانا کی ایک نسل اس کی بیٹی سے بھی ہوتی ہے، ایک نسل اپنے بیٹے سے ہوتی ہے۔ تو یہ تصور رکھنا کہ شاید بیٹا نہ ہوا تو نسل ختم ہو جائے گی، یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے یہاں بھی لوگوں کا۔ اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ وارث دے دے اور بیٹیوں کو وارث نہیں سمجھتے۔ بیٹیاں بھی اپنے والد کی جائیداد کی وارث ہیں، اور آج کے زمانے میں یہ بیماری ہے بہت زیادہ، آج تک یہ بیماری ہے۔
بیٹیوں کو وراثت کا حصہ نہیں دیا جاتا اور وارث بیٹوں کو سمجھتی ہیں، اور حالانکہ بیٹیاں زیادہ پیار کرتی ہیں، زیادہ پیار کرتی ہیں، زیادہ محبت رکھتی ہیں، اور لوگ ان کو محروم کرتے ہیں. اور یہ بات آج سیکھ لینی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ سے، اور اللہ کی تعلیمات ہیں، شریعت کی تعلیمات، ان پر لوگوں کو پابندی کرنی چاہیے کہ بیٹیوں کو محروم کرنا اور مختلف بانے کے بھائیوں کے گھر میں کیسے آؤ گی، کیوں نہیں آئیں گی. جی علامہ صاحب، ایسی بھی میں نے ایک روایت پڑھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی سے نکلتے تو بعض کا بچے پکڑ لیتے، وہ کہتے ہیں ہمیں مٹھائی لا کے دیں، ہمیں مٹھائی لے کے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں یا مٹھائی جو بھی اس وقت کے مطابق ہوتی تھی ان کو سویٹس لے کے بھی دیتے تھے بچوں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تو بچے ہیں، کوئی بھی محروم نہیں ہے، جو بھی حصہ لینا چاہے حظ وافر اس کو ملتا ہے. ویسے میں جب درس ماہانہ میرا ہوتا ہے نا تو میں اتنی ساری سویٹس لے کے جاتا ہوں، سب بچوں کو 2 اور بڑوں کو 1 چاہے کسی عمر کا. تو یہ ابھی پروفیسر صاحب نے بات فرمائی ہے، نسل کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نسل ہر ایک کی اپنے بیٹے کی طرف سے چلے گی. حضور نے اپنی تخصیص فرمائی سوائے میرے، ٹھیک، یہ مرفوعاً روایت، ٹھیک، باقی سب کی نسل بیٹوں سے چلے گی. جب اللہ نے ایک تخصیص کر دی ہے جی ٹھیک تو ہم ہے، اس پہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہم بات کر رہے ایک پہلو یہ بھی ہے، ایک پہلو انہوں نے بیان وہ تسکین ہونی چاہیے، وہ تو ہم غوث پاک کو نجیب الطرفین کہتے ہاں ہیں. بالکل. تو یہ ساری رحمتیں ہیں، لیکن جو نسل ہے نا جی اس کے بعد اس سے چلتا. ہاں جی. اچھا اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ کا موضوع ہمارا چل رہا ہے، سرکار کے لخت جگر کا. تو یہ نام میں عرض کر رہا تھا کتنا پیارا ہے. کیوں پیارا ہے؟ کیونکہ حضور کے بیٹے تھے، اور بیٹوں سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے. اور اس میں یہ تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی تمام اولاد، اول بیٹا حضرت قاسم تھے اور آخر بیٹا حضرت عبداللہ تھے، درمیان میں بیٹیاں تھیں. ٹھیک، سبحان اللہ. یعنی ان کے ایک بھائی جو نگہبانی کرتا ہے، یہ حضور کی حیات طیبہ سے بعین ہی ظاہر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اب اس میں آپ حضرت قاسم کی میں قبر مبارک پہ گیا نا جی، اب تو وہ انہوں نے وہ 4 دیواری سی بنا دیا اور آپ نے دیکھا ہوگا جنگلہ لگا دیا. پہلے میں گیا تھا نا جب 90s میں، تو اس وقت وہ چھوٹی سی قبر تھی اور اس پہ ایک پودا بھی اگا ہوا تھا، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے قدم میں مبارک میں چھوٹی سی قبر تھی بالکل. اور ایک عجیب وہاں پہ کیف تھا. میں آپ کو بیان، میں تو کتنی دیر تک بیٹھا اپنے آنسو بہاتا رہا، اور وہ ساری بات وہ جو تھی نا یہی کہ آپ کو میں دکھا دوں کہ جنت میں حوریں پلا رہی ہیں قاسم کو دودھ، یہ واقعہ مجھے سارا یاد آ رہا تھا، اور ایک عجیب کیفیت تھی وہاں. ظاہر ہے جی کہ روحانیت وہاں عروج پر ہے جی. اب آپ یہ اس پہ غور فرمائیں کہ یہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا اور بیٹے کا اور امت کو کیسا لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ، ان کا ایک ہی بیٹا ہوا تو انہوں نے نام بھی عبداللہ رکھا. واہ. یعنی اپنے بھائی کی یاد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے پیارے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ یہی رکھا. اور کیسے عاشق رسول تھے عبداللہ بن عمر. بے شک صحابہ میں ان کا عشق رسول جو ہے وہ ایک مثال ہے. بے شک. جی اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد اگر ہم نے ابھی بات کی امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی اپنی کنیت کیا تھی؟ ہاں، ابو عبداللہ. ابو عبداللہ لکھا بھی یہی ہوا ہے آپ کے مزار پاک پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے. آپ کے روضہ شریف پہ ہم گئے ہیں ابو اور عبداللہ. پھر آپ دیکھیے ابھی جو آخر میں آئیں گے امام مہدی، ان کا بھی ان کی کنیت بھی ابو عبداللہ ہوگی. واہ. سب سے پہلے سیدہ زینب. اکثر روایات میں اس طرح ہے، اور یہ بھی بہت زیادہ روایات میں کہ حضرت قاسم سب سے پہلے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی. اور انہی کی ان وجہ کے سے بعد ابو قاسم، سیدہ زینب، ان کے بعد حضرت سیدہ زینب، پھر حضرت سیدہ رقیہ. حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ زہرا کے بارے میں کچھ اختلاف کیا جاتا ہے کہ پہلے وہ تھی یا بعد میں، لیکن اکثر نے حضرت فاطمہ کو بعد میں ٹھیک ہے، ہو گیا. اور ان کے بعد حضرت عبداللہ اور مدینہ منورہ میں حضرت ابراہیم. اب وہ کہتے ہیں یہ ساس اور بہو جب شادی ہو جاتی ہے، یہ ساس اور بہو کا رشتہ جو ہمارے ہاں مروجہ ہے، یہ اس طریقے کے ساتھ عرب میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. وہ جب بیٹی آ جاتی تھی تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ ایک بات سب سے پہلے فرمائی تھی کہ جس کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں وہ والد ہے، اور والدین جو وہ درجہ رکھتے ہیں ان کو آزاد رکھنا شریعت کے اندر ہے. اب یعنی ایک گھر الگ لیں گے، مکان الگ ہوگا، اس میں وہ بیٹی رہتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرات اسی طرح بنائے تھے. حالانکہ حضرت فاطمہ بنت اسد بحیثیت ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں موجود رہی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ساس اور بہو کا رشتہ اگر ماں اور بیٹی کا بنے، اگرچہ وہ سمجھ لیں کہ وہ بہو اس کو ماں سمجھے اور ساس اس کو بیٹی سمجھے تو معاملات سارے ٹھیک ہے. اگلا سوال جی.
جو ہے وہ کیا انہوں نے کیا تھا مظفر صاحب نے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی اولاد جو ہے جی ہند بن ابی حالہ اور دیگر ان میں تھے، لیکن میں ایک دو باتیں حضرت عبداللہ کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت قلیل ہے اور وہ میں کرنی ضروری سمجھتا ہوں، اور ایک ربائی جو ہے وہ بلکہ 3 اشعار ہیں وہ پیش کرنے ضروری سمجھتا ہوں جس میں حضور کی تمام اولاد کا احاطہ ہے، اور وہ سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر امام یوسف صالح شامی دمشقی نے بیان کیا ہے، یہ لطف سے خالی نہیں ہے پوری ترتیب۔ وہ فرماتے ہیں فَأَوَّلُ وَلَدِ الْمُصْطَفَىٰ الْقَاسِمُ الرِّضَا، پہلے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت قاسم ہے، رضا رضی اللہ عنہ بعد میں ہے لیکن ان کو زندگی میں رضا۔ پھر فرمایا بِهِ کُنِیَّةُ الْمُخْتَارِ فَافْهَمْ وَحَسِّلَا، انہی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کی مختار ترین ہستی ہیں انہوں نے کنیت اختیار فرمائی۔ وَزَيْنَبُ تَتْلُوهُ رُقَيَّةُ بَعْدُهَا، اس کے بعد حضرت زینب ہیں اور حضرت ان کے بعد رقیہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور پھر فرمایا وَفَاطِمَةُ الزَّهْرَاء جَاءَتْ عَلَى الْوِلَا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا شان ولا لے کر تشریف فرمایا۔ وَقَضَا أُمُّ كُلْثُومٍ تُعَدُّ وَبَعْدُهَا، ان کے بعد جو ہے ام کلثوم شمار کی جاتی ہیں جو میں نے اختلاف عرض کر دیا۔ وَبَعْدُهَا، اور ان کے بعد کیا ہے فی الاسلام عبداللہ جاء مکملا، ان کے بعد سرکار کے لگتے جگر ہیں حضرت عبداللہ جن کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد مکمل ہوئی، بڑی اچھی تربیت۔ اور پھر آگے فرماتے هُوَ الطَّيِّبُ الْمَيْمُونَ وَالطَّاهِرُ الرِّضَا، حضرت عبداللہ ہی طیب ہیں، میمون ہیں، طاہر ہیں، رضا ہیں۔ اور اس کے بعد وہ فرماتے وَقَدْ قِيلَ ذَا فِي غَيْرِهِ تَمَثَّلَ، اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ امت میں سرکار کے لگتے جگر حضرت عبداللہ کی مثل ہے ہی کوئی، سبحان اللہ، بے مثل حضور کے شہزادے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے وَكُلُّهُمْ كَانُوا لَهُ مِنْ خَدِیجَہ، یہ تمام کی تمام اولاد جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے ہے۔ وَقَدْ جَاءَ إِبْرَاهِيمُ فِي طِيبَةِ طَلَا، اس کے بعد جو درجہ ہے دوسری ازواج سے وہ حضرت ابراہیم کا، من المرأة الحسنى ماریا فقل، حضرت سیدہ ماریا جو ایک حسین ترین خاتون تھی ان سے ہے۔ فقل، اور تو کہا کر، یہ بھی ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہے۔ فقل، اور تو کہہ، علیہم سلام اللہ، ان سب کو علیہ السلام کہا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ دائمی نزلہ اور دمہ کا علاج ہے یہ۔ سورج نکلنے سے قبل 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 11 بار یا فارق کو پڑھیں، اور یہ عمل 21 دن تک کریں، انشاءاللہ تعالی شفا نصیب ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو 11 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رزق کو حلال طریقے سے کمانا اللہ تعالیٰ کی توفیق کی نشانی ہے۔ جی بٹی صاحب۔ عبداللہ بن محمد ہیں اونچی شان والے، عبداللہ بن محمد ہیں اونچی شان والے، عظمت پہ ان کی قربان سارے جہان والے، عبداللہ بن محمد
ہے اونچی شان والے، نور نبی سے ان کی تخلیق رب نے کی تھی، نور نبی سے ان کی تخلیق رب نے کی تھی، وہ نور کا تھے پیکر اعلیٰ نشان والے، عبداللہ بن محمد ہے اونچی شان والے، بچپن میں ان کو حق نے پاس اپنے جب بلایا، بچپن میں ان کو حق نے پاس اپنے جب بلایا، آقا کے غم میں روئے سب آسمان والے، عبداللہ بن محمد ہے اونچی شان والے، پیارے نبی کا دشمن اب تر رہا جہاں میں، پیارے نبی کا دشمن اب تر رہا جہاں میں، عبداللہ بن محمد کوثر کی آن والے، عبداللہ بن محمد ہے اونچی شان والے، ساجد درود ان پر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.